یہ 4 پلر ہیں NLP کے: آؤٹ کم، سینسری ایکوٹی، بیہیویئر فلیکسیبلٹی اور ریپور. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کرسی ہے، اگر اس کی ایک ٹانگ کاٹ دیں تو آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں؟ نو. اسی طرح آپ نے ان 4 پلر کو سمجھنا اور استعمال کرنا. اور 3 تو بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ پہلے 3، ان کے بغیر کوئی بھی رزلٹ نہیں ملنا. اور چوتھا ان سب کو جوڑ دیتا ہے. تو ان کے اوپر تفصیل سے ہماری بات چیت ہوتی چلی جائے گی، لیکن آج ہم آؤٹ کم کریں گے. یعنی این آؤٹ کم از اے کلیئرلی ڈیفائنڈ سینسری بیسڈ achievable goal that guides your actions, attentions and can be measured and evaluated. لیکن اس طرح بات سمجھنے لگی آپ کو. میں اس کے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ذرا پوری توجہ سے سنیے گا. استاد شاگرد کی بات ہے. شاگرد اکثر استاد سے کہتا، استاد جی میں بڑی محنت کرتا ہوں، مسلسل محنت کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے کامیابی نہیں حاصل ہو رہی. مجھے کوئی ایسا گر بتائیں کہ میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں. ذرا غور کیجئے گا کہ میں آسانی سے کامیاب ہوں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ آسانی ہی جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا. روز بات کر. ایک دن پھر استاد مہربان ہو گیا، کہتے چلے یار اس کو بتا ہی دیتے ہیں. کہتے بیٹے ایسے کرتے ہیں، ہم ذرا باہر چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جھیل پہ جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھیں گے اور میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ آپ نے راز کسی اور کو نہیں بتانا. تو پھر تو میں بتا دوں گا. کہتے جی چلیں جی، مجھے بڑا خوش کہ آج کوئی چیز مجھے ملنے والی ہے. گئے جھیل میں، بیٹھے سیر کر رہے ہیں. جی استاد جی کی حکم ہے. استاد نے یہاں سے پکڑا ڈرم پانی میں اور اس کو غوطہ دے دیا. استاد جی میں مر رہا ہوں، بچاؤ بچاؤ. اس نے ایک اور غوطہ دیا. استاد جی بچاؤ. اس نے ایک اور غوطہ دے دیا اور پکڑ کے اسے کہتا ہے مجھے بتاؤ اس وقت تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس خواہش کے مقابلے میں تمام خواہشات معمولی ہوں. کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے جی اپنے آپ کو بچانا. تو بیٹا اس کو باہر نکالا تو کہتا آج کے بعد یاد رکھنا، زندگی میں جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں، پھر آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں برننگ ڈیزائر ہونا. جب تک آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتے. تو آپ نے اپنے اندر برننگ ڈیزائر پیدا کرنی ہے. ہم ڈیزائر تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو برننگ نہیں بناتے. آگ ہم نے لگانی ہے، اور وہ جو آگ ہے وہ آپ کے اندر بھی ہو تو اس کو پھر آپ فیلنگ پیدا کریں گے، پھر سارا کچھ آپ اچیو کرتے چلے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں آؤٹ کم. ویل فارمڈ آؤٹ کم، یہ ایک ٹرم رچرڈ بینڈل اور جان گرینڈر نے انٹروڈیوس کروائی تھی. انہوں نے کچھ لوگوں کی ریسرچ کی کہ کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں گول رکھ کے، تو کچھ کامیاب نہیں ہوتے. تو کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا مائنڈ میں کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے اس کو ویل فارمڈ آؤٹ کم کا نام دے دیا. اور وہ اس کے یہ اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ ہے اسپیسیفک، دوسرا ہے اسٹیٹڈ ان پازیٹیو، انیشیٹڈ بائی دا پرسن، فورتھ ون اچیویبل، ففتھ ون ٹائم فریم، سینسری بیسڈ. اچھا ایک چیز شاید آپ منفرد نوٹ کریں گے کہ ہر سلائیڈ پہ آپ کو اردو بھی مل رہا ہے اور انگریزی بھی مل رہی ہے. کیوں میں نے ایسا کیا؟ ویری امپورٹنٹ. اصل میں ہمیں اٹریکشن ہوتی ہے اردو میں، کسی جگہ پہ بھی جائیں تو اٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ جو آڈینس ہے، جو سننے والا ہے، اس کو زیادہ امپریس کر دیتی ہے. آل دو کہ انگریزی اب جیسے وہ اویس بیٹھا ہوا ہے، وہ انگریزی کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، او لیول اے لیول کیا ہوا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے، تو اس کا بھی حل آ گیا. تو میں عام طور پہ آل دو کہ میری محنت بہت ہوتی ہے، لیکن میں نے ہر سلائیڈ کو اردو انگریزی میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ سمجھ آنے میں آسانی ہو جائے، ایسوسیشن ہو جائے. یہ اسپیسیفک کے بارے میں یہ ایک ذرا توجہ سے جی، پوری توجہ سے بات سنیے گا. یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے، اس کا نام ہے کلف یونگ. یہ آسٹریلین ہے، یہ 61 اس کی ایج ہے. ایک میراتھن ریس ہونی تھی،
اور وہ ریس تھی سڈنی سے میلبرن تک 875 کلومیٹر یہ ریس تھی. اس نے کہا کہ جی میں نے بھی اس میں حصہ لینا ہے. کہتے بھائی یہ نوجوانوں کے لیے ہے, یو آر اے 61 ایئرز اولڈ, آپ کیسے ہیں؟ کہتے جی کیا بات کریں, میری 4000 ایکڑ زمین ہے, میرے پاس 2000 بیڑے ہیں, اور بعض اوقات طوفان آتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے میں تین دن چلتا رہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں یہ اس میں شامل ہو سکتا ہوں. آخر کار انتظامیہ کو اس نے مجبور کر دیا اور وہ اس میں شامل ہو گیا. اب وہ ان پڑھ تھا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا, نہ ہی کسی سے پوچھا کہ اس ریس میں قانون اور قاعدے کیا ہیں. قانون یہ تھا کہ 18 گھنٹے آپ نے دوڑنا ہے اور 6 گھنٹے ریسٹ کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے دوڑنا شروع کیا تو دوڑتے چلا جا رہا ہے, بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا, پیاس, ظاہر کہ وہ ٹیم ہوتی ہے ساتھ, کھانا پینا ساتھ ساتھ کر رہے دوڑتے. 5 دن میں اس نے وہی سفر مکمل کر لیا اور اس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا. اور اس کو پھر انہوں نے جو بھی انعام گئے تھے, وہ کہتے میں نے کیا کرنا, میں نے اس لیے تھوڑے کیا. اس کو کہتے ہیں اپنا ویل فارمڈ آؤٹ کم. کیسے؟ ابھی اس کے سٹیپ دیکھتے ہیں. یہ بات ہوئی نا برننگ ڈیزائر والی. زندگی میں کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے, آگ لگا لیں اپنے اندر اس چیز کے بارے میں, آپ کے اندر ایک لگن ہو, جو مرضی آ جائے آپ نے اسی کی طرف بڑھنا ہے, تو پھر آپ کامیاب ہیں. اب وہی سٹیپ جو ابھی شکیلہ نے بولے تھے, ہم اس سٹیپ کو دہرانے لگے ہیں. اب ذرا اپنا ڈاکٹر صاحب ذرا غور سے سنیے گا, لکھنے پہ کم, سوال لکھ لیں لیکن توجہ سے سنیے. اب اس نے اسپیسیفک, ابھی بات کی تھی نا شکیلہ نے, اسپیسیفک, اس نے کلف میں نے دوڑ میں شامل ہونا ہے, ہی واز کمیٹڈ, اسپیسیفک ہو گیا گول اس کا. اور اس کے بعد اسٹیٹڈ ان پازیٹیو, میں دوڑ سکتا ہوں, آپ کا جواب آنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد انیشیٹڈ بائی دا پرسن, اس نے خود فیصلہ کیا, کروایا نہیں گیا. آپ کہتے ہیں اور بیٹا میں نے تو آپ کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, میں نے تو آپ کو وکیل ہی بنانا ہے, تو وہ تو نہیں بننا چاہتا. عام طور پہ اس طرح کے گول ہوتے ہیں, ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا. اس بندے کا اپنا گول ہو جائے. ہاں, بچے کو اس طرح تیار کریں کہ وہ اپنا گول بنائے, اس کو ایسی انفارمیشن دیں کہ وہ تیار ہو جائے اپنے گول کے لیے. اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں, اس اسٹیٹمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر بھی توجہ دیجیے گا. کلف مجھے دوڑ لگانے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے, اچیویبل, یعنی بلیف ہونا از اے ویری امپورٹنٹ. اور پھر اس کے بعد کلف مجھے یہ معلوم ہے کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنی دیر میں طے کرنا ہے. یہ ویل فارمڈ آؤٹ کم بن گئی. جب تک یہ سٹیپ اس انداز میں ہم اپلائی نہیں کرتے تو ہمیں یہ رزلٹ نہیں ملتے. اس کو کہتے ہیں ویل فارمڈ آؤٹ کم. اور ہاں ایک پوائنٹ رہ گیا, سینسری بیسڈ از اے ویری امپورٹنٹ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سینسری بیسڈ. کیا کلف میں اپنے ذہن میں اس دوڑ کا واضح تصور بھی بنا سکتا ہوں. جیسے انہوں نے ابھی بالٹی کا تصور بنایا تو ویٹ آیا کہ نہیں آیا, تو کیا کیا, تو کیا آپ اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا تصور نہیں بنا سکتے. اور اس حد تک بنائیں گے آپ کو, جس طرح یہ فیل ہونی شروع ہو گیا اس طرح وہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ یہ سچ ہو چکا ہے, تو آپ کا نروس سسٹم پروگرام ہونا شروع ہو جائے گا. اب تیار ہیں, آر یو ریڈی؟ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ خاص طور پر کیا چاہتے ہیں. ابھی فیصلہ کریں, ابھی اسی وقت, کیا آپ زندگی میں رزلٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا, کسی کے مائنڈ میں کوئی کلیئر بات نہیں ہے. شاباش, ان کے لیے تالیاں لگا دیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہے. اب دیکھیے گا کہ فیصلہ کریں کہ کیا ہے. یہاں پہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں فیصلہ. تو میں کہوں گا کہ آج آپ کے لیے ایک موقع ہے, جو بھی آپ گول اچیو کرنا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ابھی فیصلہ کریں اور اس کو لکھ لیں. رائٹ اٹ ڈاؤن, واٹ ڈو یو وانٹ. اور پھر لکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے. اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ناکام
नहीं होना चाहता। अब अपनी तरफ से वो पॉजिटिव लिख रहा है, मैं नाकाम नहीं होना चाहता, तो भाई वो ये क्यों नहीं लिखता कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। हम तो कहते हैं ये पॉजिटिव है, मैं नाकाम नहीं हो जाती, ये पॉजिटिव है, बट दैट इज़ नॉट ए पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैं परेशानी नहीं चाहता, तो भाई ये क्यों नहीं लिखते कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। उस चीज़ पे फोकस करें जो चाहते हैं, तो फिर चीज़ें बदलती हैं। और फिर मैं मसाइल का सामना नहीं करना चाहता, तो मैं मसाइल को हल करना चाहता हूँ। सिर्फ आपकी लैंग्वेज बदलेगी, जब लैंग्वेज बदलेगी तो इमेज भी बदल जाएगा, और जब इमेज बदल जाएगा, दोनों चीज़ें एसोसिएट हो जाएंगी, तो फिर रिज़ल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अभी किन लोग जिन्होंने भी लिखा है उनका अपना गोल है या किसी बच्चे को चेंज करने का गोल है? अपना गोल है। इनिशिएटेड बाय यू, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर क्या डू यू हैव ए बिलीव ऑन योर एबिलिटी कि आई कैन अचीव इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खाली अचीवेबल आप पढ़ते हैं तो वो अचीवेबल नहीं, आपको यकीन क्या है उसके बारे में। और फिर हिस्सी तजर्बा में आने के काबिल हो, टेस्टेबल इन सेंसरी एक्सपीरियंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन सीखते हैं, सेंसरी बेस्ड गोल। अब मैंने बैरून मुल्क जाना है, क्या इमेज बनेगा? बना के देखें। आप में से कोई जाना चाहता है मैंने बैरून मुल्क जाना, क्या इमेज बन रहा है? इसकी बजाय अगर आप कहते हैं कि मैंने बरतानिया जाना है, वेरी क्लियर। आमतौर पे गोल सेटिंग करते हुए ये बड़ी कॉमन गलती होती है। और फिर उसके बाद मैंने अपना कारोबार करना है। और भाई किस चीज़ का कारोबार करना है? मैंने कपड़े का कारोबार करना है। ऑलवेज बी ये क्लियर। और फिर मैं बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करनी है, और फिर मैंने PhD करनी है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें जब आते हैं तो इनका अगर चाहें तो इनका तो इमेज बन जाएगा, इनका इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए कुछ लोग अपना जब गोल सेट कर लेते हैं और उसका तस्वर बनाते हैं तो उनका तस्वर नहीं बन रहा होता। उसकी बुनियादी वजह ये होती है। आगे मैंने कोई टेक्निकल काम सीखना है, मैंने कंप्यूटर का काम सीखना है, हमेशा बी ए स्पेसिफिक। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई है, कर भी रहा हूँ। बस ये गोल अचीव करने का आपने जो लिखा हुआ है उसके लिए ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात करने लगा हूँ। सुबह उठते ही मैंने अपना मकसद हासिल करने के लिए आज क्या कुछ करना है। मुझे बताइएगा कि क्या आप इस तरह करते हैं? जिन्होंने भी गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है, जो करते हैं वो अचीव कर लेते हैं। और दूसरा सवाल, रात सोने से पहले मैंने अपना मकसद हासिल करने के लिए आज क्या कुछ किया है। ये कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे तो गोल अचीव हो जाएगा।